کوئی جھاڑ پھونک، کوئی تعویذ گنڈا، کوئی وظیفہ اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے رجوع رکھو، کتنے ہی بڑے شیخ کامل کے ساتھ رات دن رہو، ہدایت ضروری نہیں اس کے لیے۔ اللہ سے رجوع کرو کہ ہم نے صحبت اختیار کی مگر ہدایت آپ کے اختیار میں۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ اپنے محبوبوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جب میری مشیت شامل ہوگی تب ہدایت ملے گی۔ حق تعالیٰ نے رسالت کی حدود کو متعین کر دیا اور اپنی عظمت کو غیر محدود ثابت کر دیا۔ یہ آیت جو ہے رسالت کی حدود کی نشاندہی کر رہی ہے، ورنہ لوگ رسول کو خدا مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ چچا سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن آپ کے اختیار میں نے ہدایت نہیں رکھا ہے۔ پھر کیا رکھا ہے؟ ہدایت کی کوشش، مساعی، صحیح کوشش، تبلیغ اور ارسال فرامین خداوندی، اس کے لیے میں نے سفیر بنایا آپ کو۔ سفیر کا کام مملکت، مالک اور سلطنت کے حکمراں اور سلطان مملکت کے فرامین کو پہنچانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زبردست، اور دوسری آیت میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اے صحابہ خدا کا فضل و رحمت تم پر نہ ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا، تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں بھی نفی ہو رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نعمت تو ہے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیوض اور برکات میری فضل و رحمت کے تابع ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر میرا فضل و رحمت نہ ہو تو تم ہدایت نہیں پا سکتے ہو۔ یہاں اپنی عظمت کو بٹھایا اللہ نے، اور وہ مگر وہ فضل و رحمت تم کو ہم دیں گے دروازے نبوت سے۔ میرا نبی دروازے بھیک ہے، بھیک ملے گی فضل و رحمت کی میرے نبی کے دروازے سے، لیکن بھیک دینے والا کوئی اور ہے، اس سے بھی رابطہ رکھو، خالی دروازے پر نظر مت لگائے رکھو۔ اور ولکن اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو تزکیہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی فکر کی، کتنی دعائیں مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی۔ پسر نوح بابیداں بے نشش، خاندان نبوت گم شد، بروں کے ساتھ بیٹھا اور نبوت کا خاندان ڈبو دیا۔ تو دوستو دونوں چیزیں رکھو، جن کو اللہ نے بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی ان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے رابطہ بھی رکھو۔ کیا ہے رابطہ؟ زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، اختر کا شعر ہے۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے۔ بھئی ہم مٹی ہیں، ہم کو جب اللہ سے کام ہو تو دو رکعت پڑھو، اللہ سے رو، ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ بتا رہا ہوں اگر اللہ نہ چاہے تو۔ بڑے بڑے یعنی 6 بنگلے تھے ایک شخص کے، اور اس نے کہا ہمیں مولویوں کو کوئی ضرورت نہیں، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا پیسہ ہے کہ 7 پوش کھا سکتی ہے اور کباب بریانی اڑا سکتا ہوں۔ اس کے پیٹ میں اللہ نے کینسر پیدا کیا، یہاں تک کہ نلکی ڈالی گئی، یہاں سب کینسر، اب لقمہ نہیں کھا سکتا، بریانی کباب سب گیا تو نلکی ڈالی گئی، آش جو کا پانی 2 تولہ اجازت ملی بورڈ، ڈاکٹروں کے بورڈ میں، اور ساری زندگی سوکھ کے مر گئے۔ کہاں گیا وہ بینک بیلنس؟ بینک بیلنس پر بھروسہ کرنے والا بیل ہے۔ تدبیر کرو مگر بھروسہ اللہ پر رکھو۔ تو دیکھیے 3 تفسیر ہو گئی کہ باطل عقیدہ سے بھی پاک ہو جائے اس کا قلب، اہل اللہ کے عقیدے پر رہو، صحابہ کے عقیدے پر رہو، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو، غیر اللہ سے وہ قبروں سے سجدہ وجدہ مت کرو، کوئی چیز دین میں داخل مت کرو من حیث الدین۔ اگر دین میں کوئی نئی چیز حاصل پیدا کرتے ہو تو دین کے لیے تو کرو، دین میں مت کرو۔ بدعت نام ہے احداث فی الدین کا، نہ احداث للدین کا۔ جیسے اب یہاں ہے پنکھا چلوا دیا تو یہ بدعت نہیں، کیونکہ اب کوئی کہ صحابہ کے زمانے میں تو پنکھا بھی نہیں تھا، سب بدعتی بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احداث فی الدین نہیں ہے، للدین ہے۔ ہم نے دین کی خاطر سے اس کو چلایا کہ سکون قلب سے ہم تقریر کر سکیں گے، اور سننے والے بھی دین نہیں سمجھتے، اس کو ہم سنت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پنکھا چلانا سنت ہے، نہ کوئی نکیر ہے اس پر، اگر کوئی نہیں چلاتا ہے تو نکیر بھی نہیں، نکیر نہیں ہے، لیکن وہ لکیر کا فقیر ہے۔ تکلیف ہو رہی خامخواہ ایسے بیٹھا ہوا، بھائی نعمت دی تو اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا استعمال نہ کرنا بھی جرم ہے۔ راحت سے رہو۔ ایک آدمی
دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سایہ موجود تھا. اس وقت کے ایک ولی اللہ بیٹھے تھے, ان کا یہ سب کسی فتنے میں مبتلا ہوا اور وہ تھے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ. ان الحق نکلا, پھانسی پھنسا ہوئے. جب اللہ تعالیٰ جب خدا دے مفت میں کھانے کو, بلا جائے کمانے کو, آرام سے رہو, تھوڑا سبق نکالو بزرگوں کے پاس جانے کے لیے تاکہ آخرت بھی بنتی رہے, تعمیر وطن بھی کرتے رہو, پردیش کی کمائی کے ساتھ تعمیر وطن بھی کرتے رہو. اور جس کا تعمیر وطن صحیح ہوتا ہے پردیش میں بھی وہ چین سے رہتا ہے. لازم ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی دنیا بھی مزیدار کر دی جاتی ہے. مشاہد ہو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. 3 تفسیر ہو گئی. چوتھی تفسیر یہ ہے الذی یکون قلبہ خالیا عن غلبۃ الشہوات. شہوت تو ہو کہ بیوی کا حق ادا کرے, غلبہ نہ ہو شہوت کا, کہ حرام و حلال کی تمیز نہ ہو, جہاں چاہا ملا مثل سانڈ جانور کے ڈال رہا ہے. کتے اور سور اس سے بہتر ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ کتے اور سور مکلف نہیں ہیں. بات تو بظاہر تلخ معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت کا تجزیہ کرو کہ کتے اور سور پر احکام شریعت ہیں اور اس کے اندر کوئی طاقت ہے بچنے کی. آپ کو تو اللہ نے طاقت دی بچنے کی. اگر طاقت بچنے کی گناہ سے نہ ہوتی تو خدا تقویٰ فرض نہ کرتا, کیونکہ اللہ کا ظالم ہونا لازم آتا ہے. کسی بندے میں طاقت نہ ہو اور اللہ وہ بوجھ لاد دے تو ظلم ہے یا نہیں, اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. لہٰذا طاقت ہے مگر تم طاقت چور ہو, استعمال طاقت نہیں کرتے ہو. ابھی ایک ڈنڈا لے کر محمد علی کے لیے جوتا لے کے کھڑا ہو اور کہے چلیے آج میرے ساتھ, سنا ہے آپ بڑے نظر باز ہیں پرانے اور ہر بس اسٹاپ پر لڑکیوں کو دیکھتے ہو, چلو میرے ساتھ, اور جوتا لیے ہے ساتھ ساتھ اور تگڑا بھی ہے. وہ تو ظاہر بات ہے محمد علی کے لیے ایک باکسنگ کافی ہے. اور ہر حسین کو کہتا ہے, اور میاں صاحب دیکھو نا, تو بھائی کیا دیکھوں, آپ کی ہیبت نے تو میری طاقت ہی ختم کر دی, مجھے تو آپ نے کھچڑا بنا دیا. کھچڑا وزن سمجھ لینا ہے چھوٹی ہے سے. دوستو دنیاوی خوف ہے, معلومات تمہاری طاقت ہے جب نہ تم بچے, لیکن طاقت اللہ کی عظمت کے لیے تم استعمال نہیں کرے. تم پر حماقت مسلط ہے, قہر حماقت. معرومی فرماتے ہیں جو ظالم گناہ سے لذت لیتا رہتا ہے, گناہ سے توبہ نہیں کرتا, اس پر قہر خداوندی مسلط ہے. کیوں شراب قہر, شراب قہر کیوں مستی دے. جب قہر کی شراب آتی ہے تو مستی اللہ پناہ میں رکھے, بڑی خطرناک بدمستی تو فانی چیزوں کو اہمیت سے دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مولویوں کی فقیروں کی باتیں صوفیوں کی بہت مشکل ہے. کچھ مشکل نہیں ہے. 5ویں تفسیر آخری ہے, اب ختم کرتا ہوں. 5ویں تفسیر یہ ہے کہ الذی, اور یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تابعی, کہ الذی یکون قلبہ خالی عما سوی اللہ, جس کا دل غیر اللہ سے پاک ہو گیا ہر طرف اس کو. اس کی تفسیر کیا ہے؟ خواجہ صاحب کا 3 شعر, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لیکن یہ قلب سلیم بنتا ہے کسی قلب سلیم کی صحبت سے. دیسی آم بنتا ہے لنگڑے آم کی صحبت سے, لیکن لنگڑے آم کی صحبت سے دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے, اور دیسی دل اللہ والوں کے دل سے مل کر تگڑا دل بنتا ہے, وہ لنگڑا دل نہیں بنتا. لنگڑا آم ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تقریر ہوئی اور اس آیت کی تفسیر ہوئی, اللہ پاک ہر مضمون پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مضمون پر 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب, تو 5 تفسیر کی اختر نے 5000 رکعت نفل کا ثواب عطا فرما کر مرحومہ کے لیے, قرار صاحب کی اہلیہ کے لیے, سید میاں کی اماں کے لیے اس کو قبول فرما, ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما دے, مغفرت بے حساب فرما دے, پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما, اور ہم سب کو یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ حیات نصیب فرما, اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ ہم سب کو دنیا سے وقت پر اپنے وقت پر اٹھا کسی کا محتاج نہ بنائے, اور چرپائی پر ہگنے موتنے سے اور بستر پر پڑے رہنے سے اور مخلوق کے محتاجی سے بھی بچایا, آسانی سے جان کو وقت پر قبض کرنا, اپنی رضا کامل کے ساتھ دنیا سے روح قبض فرما, اور خاص تجلی کو ایسی دکھا دے اللہ مرتے وقت کہ جس سے ہم شاداں اور فرحاں اور غزل خاں آپ کی طرف مست ہو کر آئے. صلی اللہ علیہ یا رب اللہ تعالی بدعائے کا شفیع ذکر کے ساتھ, اور اللہ کا ذکر کوئی نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی. تو اللہ کے نام سے ہماری انفرادی طور پر
حیات قلبی سب کو مل گئی انشاءاللہ. دل کو سکون ملا یا نہیں؟ یہ تیسری تقریر ہے. تیسری اس سے یہ اچھا. بہرحال بڑا مفید تجربہ میرا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی غمی ایسی ان مضامین کے ساتھ سکون ملتا ہے. اگر جو اسپتال میں نمازیں دھبالی کی قضا ہوئی ہیں تو ایک نماز کا ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. جی ایک صدقہ فطر. تو 6 نمازیں 18 دن بیچاری نہیں پڑھیں. اچھا 108 نماز اور صدقہ فطر 20 روپے احتیاط میں ہے. جی ہاں میرے یہاں بھی BC کا اعلان ہوا. 2160 روپے مدرسے میں کر دیا نا اور رسید کے لکھا دینا. کیا اگر فدیہ لکھا جائے؟ ہاں فدیہ نماز. فدیہ نماز لکھا دینا تو اس کے مستحقین جو بھی ہوں گے وہ خود کر دینا. وہ اپنا انعام خود کر. اس کا نام صدقہ واجبہ ہے. چاہے جی ہاں صدقہ واجبہ. صدقہ نافلہ جو ہے وہ ہر غنی اور سید بھی کھا سکتا ہے. اور یہ صدقہ واجبہ مسکین طالب علم پر خرچ ہو سکتا ہے. صدقہ واجبہ بس صدقہ واجبہ لکھا دو بس. کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا خود کر لیں گے. بس دل میں اپنی نیت کر لو کہ اپنی اماں کا فدیہ ادا کرنا. صدقہ واجبہ عتیق بھائی سے رسید بنوا لو. رسید کا دے دینا وہ نہیں رسید لو. ہم کہتے ہیں بہت سے ہمارے احباب کسی نہ کسی پریشانی میں اور مصیبت میں اور غم میں مبتلا ہے. بعض لوگ کسی آسمانی غم میں مبتلا ہیں. کوئی مرض موجود ہے اور بعض مخلوق کی طرف سے ستائے جا رہے ہیں. لہذا آج ہر مصیبت آسمانیہ اور مصائب زمینیہ مصائب آسمانیہ اور مصائب زمینیہ سے نجات کا راستہ اختر بزمان نبوت صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ان کے امتی نے پوچھا کہ اگر تیر مسلسل آ رہے ہوں تو تیر چلانے والے سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتی سے کہہ دو کہ جو تیر چلا رہا ہے مسلسل سانس بھی نہیں لے رہا ہے اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے. تو جب داہنے بائیں کھڑا ہوگا تو اس کا تیر اس کو نہیں لگے گا. تیر ہمیشہ دور والوں کو لگتا ہے. تیر کے لیے کچھ فاصلہ ہونا چاہیے. تو جو اللہ سے دور ہوتے ہیں مصائب انہیں پر آتے ہیں. اور اگر اس کی درجات کی ترقی کے لیے مصائب آئے ہیں اس کے گناہوں کو معافی کے لیے آئے ہیں تو بھی اس کا علاج یہی ہے کہ اسی کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے. جب کوئی تکلیف آئے تو سمجھ لو فبما کسبت ایدیکم ہمارے کسی نالائق فعل کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب کسی کو دیکھو کہ شیر ہل میں کسان جوت رہا ہے شیر کو تو سمجھ لو کہ یہ اعمال بد کی ہے پاداش. ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں. خواجہ عزیز الحسن خواجہ صاحب کا شعر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شیر کو کسان اس سے ہل جوت رہا ہے تو فرماتے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اعمال بد کی ہے پاداش. ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں. لہذا ہر مصیبت کا علاج اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے. مگر رابطہ کیسے ہو؟ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے. زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے. چھوٹا بچہ اگر پٹ رہا ہو محلے والے ذرا رو کر کے تو دیکھ لے. اگر ماں باپ سے یتیم نہیں ہے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ پٹ رہا ہو اور چلا رہا ہو اور ماں باپ کھڑے دیکھ رہے ہوں.
تو جب ماں باپ نہیں دیکھ سکتے تو ارحم الراحمین جو سارے عالم کے ماؤں کو اور سارے عالم کے باپوں کو رحمت دیتا ہے اس اپنے خزانے سے، اس کی رحمت کا کتنا عالم ہے. اور ان 100 رحمت میں صرف ایک رحمت دنیا میں نازل ہوئی ہے جس سے سارے عالم کے ماؤں کو اور ان کے والد کو رحمت ملی ہے. 99 اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. مادرارا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا اللہ ہی نے سکھایا ہے. لیکن اگر ماں باپ یتیم ہے، ماں باپ سے وہ یتیم ہے بچہ، ماں باپ مر چکے اس کے، یا ماں باپ اتنے زیادہ ناراض ہیں کہ بچہ مثل یتیم ہو گیا. یہاں یتیم تو نہیں ہے مگر ماں باپ کو اتنا ستایا کہ ماں باپ کی رحمت ایک دم غضب سے تبدیل ہو گئی اور ماں باپ اس کی مدد کے لیے ان کو تقاضائے مامتا باقی نہیں ہے، اتنا ستایا. تو یہ بھی مثل یتیم کے ہے. تو جو بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے تو کافر تو بالکل یتیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے ایمان والوں کا ولی ہے اور مولا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافر بے مولا کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مومن کے لیے اللہ نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ اگر تم نالائق ہو چکے ہو تو بھی تم لائق ہو سکتے ہو، بشرطے کہ لائقوں کی صحبت میں رہو، لائقوں کی صحبت میں رہو اور میرے پیاروں کے پاس جا کر استغفار و توبہ کر لو. یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 100 قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں تم نے جرم کیا ہے اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ کیونکہ نزول غضب کی جگہ ہے. اس زمین پر جاؤ جہاں میرے پیارے رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، تو ان کے اللہ کی یاد سے اور ان کے عمل اور ذکر سے اور ان کے تقوی سے میری رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ والوں کے پاس ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے. ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کی تذکرے سے نازل ہوتی ہے. فضلا عند وجودہم، چہ جائے کہ جہاں خود اللہ والا ہو. تو جاؤ اللہ والوں کے پاس، اس زمین پر پہنچ جاؤ اور معافی مانگو، ہم 100 قتل معاف کر دیں گے. کیا اللہ کی وہاں قدرت مغفرت نہیں تھی؟ قدرت مغفرت تو تھی مجرمین کے ماحول میں اور گناہوں کے ماحول میں، قدرت تو تھی معاف کرنے کی، مگر ظہور قدرت اللہ نہیں کرتا ایسی جگہ. اپنی مغفرت کی قدرت کا ظہور اللہ اپنے نیک بندے اور مقبولوں میں اور پیاروں میں کرتا ہے. قدرت تو وہاں بھی تھی جہاں 100 قتل کیا تھا اس نے. اگر خدا چاہتا تو معاف کرتا، وہیں معاف کرتا، لیکن خدا نہیں چاہتا. مناہیس علاقوں میں جو عذاب کے علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ میرے بندے. نصرہ اس بستی کا نام ہے، یہ آپ بڑی کتابوں میں پائیں گے. اس بستی کا نام جہاں 100 قتل کیا تھا فجرہ تھا، اور جس بستی میں اللہ بھیج رہا تھا اللہ والوں کی اس کا نام نصرہ تھا. لیکن وہ وہاں نہیں پہنچ سکا، بیچ ہی میں مر گیا چلتے چلتے راستے میں. فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، دوزخ والوں نے کہا ہم لے جائیں گے دوزخ میں، جنت والوں نے کہا ہم جنت میں لے جائیں گے. کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے وہاں نہیں جا سکا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پیمائش کر لو، اگر اللہ والوں کی زمین گنہگار بستی کی زمین سے کچھ قریب ہے تو بھی معاف کر دوں. تو اللہ والوں کی قیمت دیکھیے کہ اللہ والوں کی جس زمین پر وہ آہوازاری کرتے ہیں، جس زمین پر ان کے آنسو بہتے ہیں، جس زمین پر وہ آہ نالا کرتے ہیں، جس زمین پر سجدے میں سر رکھ کر استغفار اور توبہ کرتے ہیں، اس زمین کو اللہ نے جو قیمت دی کتنی بڑی قیمت ہے. لیکن اس زمین کے قریب زمین کو بھی قیمت دی ہے. یہ ہے خاک اولیاء.
یہ ہے خاک اولیاء. اولیاء اللہ جس خاک پر رہتے ہیں اللہ اس خاک کو بھی قیمت دیتا ہے. وہ ناپاک و نالائق ہے شخص جو اولیاء اللہ کی قدر نہیں کرتا. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. تو اس سے کتنا بڑا معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ گیا. ایک بارش اچھا قریب بھی نہیں تھی، جب وہ مرنے لگا تو گردن کھینچ دیا ادھر. اللہ کو یہ ادائے بندگی پہ پسند آ گئی کہ جتنا اس سے ہو سکا ظالم نے کر لیا. آگے اختیار موت کے سامنے کچھ اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نیکوں کی بستی کو، زمین کو، کہ اے زمین تو قریب ہو جا تقربی، اور اے زمین گناہوں والی تباہی تو دور ہو جا. محدث عظیم ابن حجر عسقلانی 1,00,000 حدیثوں کے حافظ، بخاری شریف کی شرح فتح الباری 14 جلدوں میں لکھنے والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عدل کے طور پر زمین کی پیمائش کا فیصلہ کر دیا تو پھر یہ کس طرح خاموشی سے زمین کو قریب کر دیا وہ نیک لوگوں کی. یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو عدل ہے. تو محدث عظیم ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ پیمائش کرانا اللہ کا عدل تھا اور زمین کو قریب کر دینا فضل ہے. اور فضل پابند قانون نہیں ہوتا. فضل جو ہے پابند قانون نہیں ہوتا. آپ نے 100 روپیہ کی دہاڑی لگائی 2 مزدور کو اور دونوں کو 100 روپیہ دے دیا، وعدہ جو تھا عدل ہو چکا، مگر ایک مزدور کو آپ اپنی سیکوں کی گھڑی پیش کر دیا اس کو. یہ فضل ہے. اس میں دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا، کیونکہ آپ لوگوں سے وعدہ تھا 100 روپیہ دہاڑی دینے کی، مزدوری دینے کی. وہ عدل و انصاف میں کر چکا. اب میرے فضل پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہے. میں جو چاہوں کروں، جو چاہے مہربانی کر دوں. مہربانی پابند قانونی نہیں ہوتی. مہربانی پابند قانونی نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو قریب کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی مٹی کو یہ اثر ہے. بعض وقت میں مجھے کوئی مشکل پیش آئی، میں نے خط ڈال دیا لیٹر باکس میں اور میرا کام بن گیا. شیخ کو خط لکھا کہ حضرت دعا کی درخواست ہے، یہ ایک مصیبت ہے آج کل پریشانی. ابھی حضرت کو پہنچا بھی نہیں، لیٹر باکس میں ڈالا، لیکن جس کو کام بنانا ہے اس نے دیکھ لیا کہ اس نے اپنے شیخ کو یعنی دروازے رحمت تک اس نے رسائی کی کوشش کر لی. اب رحم کرنا تو میرا کام ہے. جو ہتھوئی میں رحمت نازل ہوتی وہ کراچی میں نازل ہو گئی. اپنی سی کر لو. 12 کا تجربہ ہے کہ خط لیٹر باکس میں ڈالا اور کام بن گیا. حالانکہ ابھی حضرت نے دعا بھی نہیں کی، لیکن دعا جہاں جاتی اس نے دیکھ لیا. جن کو دعا قبول کرنا تھا اس نے دیکھ لیا کہ اس نے اپنا کام کر دیا. تو اللہ والوں کی زمین کی قیمت کا پتہ چلا کہ 100 قتل اس ادائے بندگی پر معاف کرنے کا وعدہ ہوا کہ تم اللہ والوں کی زمین پر چلے جاؤ، وہاں توبہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے. جس گناہ کی زمین پر تم نے گناہ کیا ہے وہاں بھی ہم معاف کرنے پر قادر ہیں، لیکن قدرت ہونا اور ہے اور ظہور قدرت ہونا اور ہے. طاقت تو وہاں بھی تھی مگر ظہور وہاں کریں گے جہاں میرے پیارے اور نیک بندے رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی نہیں جا سکا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک بالشت قریب کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں نے پیمائش میں دیکھا کہ یہ تو ایک بالشت قریب ہے. تو اس پر بھی اللہ والوں کی زمین سے قریب ہونے والوں کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے، بشرطے کی اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں. یہ نہیں کہ آپ لوگ دور دور رہ کر وہ چل پڑا تھا، موت نے اسے مجبور کر دیا. آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کو جانا پڑے گا اللہ والوں کے پاس. لیکن اگر راستے میں موت آ جائے تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. لیکن اپنی طرف سے چل پڑو. اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے ہزاروں میل لوگ جاتے تھے ایک زمانے میں اللہ والوں کے پاس. اب یہاں پر ایک اشکال
محدث عظیم ابن حجر عسقلانی نے قائم کیا، وہ کیا ہے کہ 100 قتل کے وارثین کو اس نے راضی نہیں کیا تو بندوں کا حق تو اللہ نے وعدہ کیا کہ بندہ جب معاف کرے گا تب میں معاف کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا؟ 100 قتل جو کیا تھا ان کے ماں باپ سے اس نے کہاں جا کر کے معافی مانگی؟ دیت بھی نہیں ادا کیا۔ اس کا جواب سنیے، عجیب جواب ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اذا رضی عن عبدہ وقبل توبتہ، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جس کا حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود ادا کرتا ہے۔ تکفل برضا خصومہ، ان اللہ تعالیٰ اذا رضی عن عبدہ وقبل توبتہ، اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو بندوں کا حق اگر نہیں ادا کر سکا، مجبوراً وہ مر گیا یا کوئی وجہ پیش آ گئی، تو تکفل برضا خصومہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذمہ داری لیں گے، کفیل بنیں گے، کفیل کہ اس کی تمام اہل حقوق کو بلائیں گے، کہیں گے میں ادا کرتا ہوں، جتنا بھی تم لوگوں کا حقوق ہے ہم سے لے لو، میرے بندے کو مت ستانا۔ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے، باپ مالدار ہے اور بیٹے سے ناراض ہے، سارے قرض والے اس کو پٹائی کر رہے ہیں، اگر اس نے اپنے ابا کو راضی کر لیا، معافی مانگ لی، تو پھر ابا اعلان کرتا ہے خبردار ایک تماچا بھی اب نہ لگانا، کیونکہ اس نے ہمیں خوش کر لیا، اب میں ادا کروں گا۔ کیشیئر جلدی آؤ، تجوری کھولو، جن کا بقایا ہے سب ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تجوری کیسی ہے؟ باپا کے پاس تو محدود تجوری ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس غیر محدود ہے۔ تو دوستو، ہر مصیبت ہے مصائب آسمانیہ اور مصائب زمینیہ سے نجات کا راستہ وہ بتا رہا ہوں جو 1400 برس پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے غم کا مداوع نازل فرمایا، لیکن بزبان نبوت اعلان فرمایا کہ جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں وہ ایک کام کریں، کسی مصیبت میں ہو، چاہے مخلوق کی طرف سے اذیت پہنچ رہی ہو یا آسمان کی طرف سے کوئی بلا گئی، جیسے گردے بیکار ہو رہے، کینسر ہو رہا ہے، ہر بلا کا علاج فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ یاد رکھو، اس سے بہتر کوئی مداوع، کوئی ہاسپٹل، کوئی تدبیر نہیں ہے، ڈاکٹر کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اگر ڈاکٹر کے اختیار میں ہوتا تو ناظم آباد میں وہ نبض کی حرکت شمار کر رہا تھا، دل کا اسپیشلسٹ تھا، ابھی حرکت پوری شمار نہیں کیا کہ اسی کا دل ختم ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ جو ڈاکٹر رات دن گردے پتھری نکالتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے گردوں میں پتھری پڑ گئی، اب وہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے کہ میری پتھری نکال دو۔ ہزاروں گردوں کی پتھری نکال چکا مگر اپنی پتھری نکال نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے ڈاکٹر سے مدد نہ لے۔ شیخ بھی محتاج ہے کہ دوسرے شیخ سے، عالم بھی محتاج ہے دوسرے عالم سے علاج کرائے، عالم بھی محتاج ہے کہ دوسرے عالم سے علاج کرائے، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ بے ہوش کر سکتا ہے اپنے کو، ہوش ربا فخ کیا اور ہوش ختم، مگر پھر چاقو کیسے چلائے گا؟ بے ہوش پڑا رہے گا۔ لہذا جس طرح سے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کا محتاج ہے، علماء دین بھی دوسرے علماء کے محتاج ہیں اپنے علاج میں، اپنا علاج خود نہیں کر سکتا آدمی۔ رائے العلیل علیل، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کی رائے بھی بیمار ہے، تو کیسے بیمار رائے سے اپنے علاج کرے گا؟ دیکھ لو بڑے بڑے علماء، مولانا رشید احمد گنگوہی قطب العالم، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم تھے مگر غیر عالم سے علاج کرایا، کیونکہ وہ ماہر اخلاق تھے، یہاں مسئلہ پوچھنے نہیں گئے تھے،
اخلاق کی اصلاح کے لیے، اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسپیشلسٹ تھے علاج اخلاق میں۔ تو جب علماء دین غیر عالم ماہر اصلاح ماہر علاج اخلاق سے علاج کرانے میں نہیں شرمائے، آج عالموں کے عالم شیخ سے بھی علاج کراتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ یہ کبر ہے، یہ کبر ہے۔ جہاں وہ چیز ہے جو ہدایت سے محروم رہتی ہے۔ دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان کان میں کہہ دو، کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اخترت النار علی العار، میں اپنی جاہ و چودراہٹ کو باقی رکھوں گا چاہے جہنم میں چلا جاؤں۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج ہر مومن پر فرض ہے۔ 2 جملہ روزانہ کہہ لیا کرو کہ اے خدا، سارے مسلمانوں سے میں کمتر ہوں فی الحال، اور تمام جانوروں سے کافروں سے کمتر ہوں فی المعاد، کہ انجام کا ہمیں پتہ نہیں کہ خاتمہ ہمارا کیسے ہو۔ تو انشاءاللہ تکبر قریب بھی نہیں رہے گا۔ نمبر 2 کہ بڑائی تو جب ہو جب ہمیں اپنا فیصلہ معلوم ہو، اور فیصلہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ قبل رزلٹ آؤٹ ہونے کے کودنا پھاندنا احمقوں اور گدھوں کا کام ہے۔ اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی کا شعر بہت مفید ہے علاج کبر میں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، تو ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس حدیث مبارک کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفار مکمل کب ہوتا ہے؟ استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا، لیکن مکمل کب ہوگا؟ جب توبہ بھی کرو گے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ نے توبہ الگ نازل کیا، استغفار الگ۔ بعض لوگ استغفار اور توبہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اگر ایک ہوتا تو واو عطف نازل نہ ہوتا۔ واو جو عطف کا ہے معطوف علیہ، معطوف میں مغایرت لازم ہے، یعنی استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے۔ استغفار کیا ہے؟ ماضی کے گناہوں کی معافی، اللہ جو ہو چکا اس کو معاف کر دیجیے، اور توبہ کیا ہے کہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اگرچہ دل میں آواز آئے کہ تو پھر کرے گا، لیکن شیطان کو جواب دے دو کہ اگر توبہ ٹوٹے گی ہم توڑیں گے نہیں، توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے۔ شکست توبہ کا وسوسہ سے توبہ کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اور ابدیت کا کمال ہے کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے مگر اپنے توبہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میری توبہ ٹوٹ سکتی ہے۔ لہذا وسوسہ شکست توبہ عین بندگی، عین ابدیت ہے، اس سے مت گھبراؤ کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وسوسہ شکست توبہ سے توبہ مقبول رہتی ہے، نامقبول نہیں ہوتی، لیکن شکست توبہ کا ارادہ نہ کرو۔ لہذا ڈھاکہ میں جب میں نے اس حقیقت کو پیش کیا تو ایک دوست سے کہا بھائی سر کا تیل لے آنا اپنی دکان سے، تو میں نے کہا بھولنا مت، تو اس نے کہا بھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تو سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ سمجھ گیا۔ لہذا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کی کثرت کی، لزوم بمانے کثرت کے، یہ شرح حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جہاں لزوم آئے تو سمجھ لو کثرت سے استغفار کرو۔ توحید-سنت.com اور توبہ بھی کرو۔ توبہ کے 4 شرائط قبولیت کے کہ گناہ سے الگ ہو جاؤ، دیکھ کر کے مت کو اللہ توبہ کیا، اور یعنی کیا ننگی ٹانگیں، بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور دیکھے بھی جا رہا ہے کیا افسوس ہو رہا ہے۔ دیکھو مت، فوراً نظر ہٹا لو۔ اگر گوری یہ ہوشس ہے تو مراقبہ کرو کہ لکوئڈ پیخانہ گورے رنگ کا پیلا پیلا بہ رہا ہے اس کی پنڈلیوں پر،
اور اگر کالی ہے، افریقن ایئر لائن ہے، کالی ایئر ہوسٹس ہے، تو سمجھ لو کالا کالا پیخانہ لکوڈ بہ رہا ہے اس کی کالی پنڈلیوں پر، اور پیخانے کا جو ایکسپورٹ ہے، آفس ہے، وہاں سے بہتا ہوا نیچے تک آ رہا ہے اور بدبو بھی شدید ہے. مگر یہ مراقبہ کب مفید ہوگا؟ جب نظر بچاؤ گے اور اللہ سے رجوع کرو گے، روشنی میں رہو گے. چمگادڑیت سے روشنی نہیں ملتی، چمگادڑ اندھیرے میں رہتا ہے. اللہ کی طرف یاد رکھو کہ قیامت کے دن منہ دکھانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. یہاں پر اگر میرا شعر بھی یاد آئے تو پڑھ لو. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے بلا سے جان دے دیں گے. لعنتی لذت کو مت دیکھو کہ ہم آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث بھی یاد کر لو کہ یہ آنکھوں سے ہم زنا کر رہے ہیں. کیا گول ٹوپی سر پر رکھے ہوئے ہو؟ شرم آئے گی یا نہیں؟ تو زنا العین نظر، آنکھوں کا زنا کاری ہے. اللہ والوں کی ٹوپی سر پر رکھ کر یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اپنے دل کو شرمندہ کرو. اور نمبر 2، اللہ کا کلام بھی یاد کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ لوگ اپنی نظر کی حفاظت کرو. یہ حکم بالکل فطری ہے. تم بھی نہیں پسند کرتے کہ تمہاری بیٹی بیوی کو، تمہاری بہن کو، خالہ کو، پھوپھی کو، تمہاری ماں کو کوئی بری نظر سے دیکھے. تو جو تمہاری فطرت ہے اسی فطرت پر یہ آیت نازل ہے. شرافت طبع کا حق ہے. جو شخص چاہے کہ میری ماں کے ساتھ لوگ زنا کریں، یہ شریف نہیں ہے، ذلیل آدمی ہے، مادر فروش ہے، ماں بیچنے والا ہے. لہذا اس وقت میں نظر کو بچاؤ. اتنا نور محسوس ہوگا، اتنا نور ساری دنیا کی لیلاؤں کا نمک مل جائے، کیونکہ آپ سے مولائے خالق نمکیات لیلائے کائنات دل میں آ گیا. نظر بچایا، لیلا سے پا گیا مولا، تو ساری لیلاؤں کا نمک دل میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور دل میں تھوڑا سا غم بھی محسوس ہو تو یہ دل کا غم نہیں، روح کا غم نہیں، یہ تمہارے نفس دشمن کو غم ہو رہا ہے. روح کو نور عطا ہوتا ہے. جب نفس کو غم ملتا ہے تو روح کو نور عطا ہوتا ہے. اسی لیے درد بھرا دل، جتنی آپ کی حج عمر کی عبادت مثبت والی ہے، پلس والی، وہ اس نظر کے بچانے کے غم سے جب دل ٹوٹا تو سارا نور دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایسے درد بھرے دل کے پاس بیٹھو، پھر دیکھو کہ اس کا بیان کیسا ہوتا ہے. اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے مولانا. معمولی عمل نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اسی غم سے ملتا ہے. 70 سال کا تجربہ آپ کے سامنے اختر پیش کر رہا ہے. لیلاؤں سے نظر بچاؤ اور دل میں مولا کی تجلیات دیکھو اور غیر فانی لذت ملے گی. ان کی لذت تو فانی ہے، محدود ہے، پریشانی کے ساتھ ہے. کھوپڑی گرم ہو جائے گی یاد کرتے کرتے، مگر پاؤ گے نہیں. اور اگر زبردستی مغلوب ہو کر کے کوئی حرکت کر لی تو جوتے اتنے پڑیں گے کہ یہ بال فارغ البال ہو جاؤ گے. عشق جب سر پر سوار ہوتا ہے، میرا شعر سنیے، عشق جب سر پر سوار ہوتا ہے کھوپڑی فارغ البال ہوتی ہے. کیسا شعر ہے بتاؤ؟ ارے یارو قدر کر لو، ایک دن اثر نہیں ہوگا آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکت دے. میں آپ کو لیلاؤں سے چھڑانا یہ لا الہ کی تکمیل ہے، اور مولا سے ملانا یہ اللہ کی تکمیل ہے. انشاءاللہ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسا دل اللہ مست کرے گا کہ آپ ساری لیلاؤں کو بھول جاؤ گے جو گراؤنڈ فلور میں اپنے آگے سے منہ پیچھے سے منہ، اے میر جلدی سے کر آپ تو. لیکن اپنی بیویوں سے نفرت نہ کرنا، اپنی بیویوں کو پیار کرنا اللہ کا حکم ہے. ان سے ہمیں اولاد ملتی ہے. اشرف المخلوقات، انسان کے پیدا کرنے کی عورتوں کا پیٹ فیکٹری ہے. آپ بتاؤ، کوئی قیمتی چیز کی فیکٹری ہو تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. عورت جو ہے یہ اولاد، انسانیت اشرف المخلوقات کے پیدا کرنے کی فیکٹری ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ من لزم الاستغفار،
استغفار کی کثرت کرو. کیا ملے گا؟ جعل اللہ تعالی لہ من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی سے اللہ ایگزٹ اور خروج دے گا. لہذا غم کیوں آئے ضرور استغفار کو. جب غم آئے تو مولانا جلال الدین رومی نصیحت کرتے ہیں 2 رکعت توبہ پڑھ کے رونا شروع کر دو کہ اللہ میری مصیبت دور کر دے، میری نالاکیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے. یہ علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صاحب وحی کہ جس شخص کو کوئی بھی گھٹن پریشانی ہو، ضیق مالک تنگی، سینہ گھٹ رہا ہے غم سے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرو. جس کی اختر کے دل میں یہ تجربہ کس بات کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 دفعے صلاۃ توبہ پڑھ لو، کیونکہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، تو گویا آپ نے بہت زیادہ استغفار کر لیا. 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اور ہر 2 رکعت توبہ اور استغفار کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 7 مرتبہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 7 مرتبے پڑھو، پھر اللہ سے رو بھی لو کہ ہماری ایک بات یاد آ گئی، بڑے راز کی بات ہے. حکیم الامت دعا مانگ رہے تھے، کوئی نہیں تھا. میرا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ میں تھا اور کوئی نہیں تھا. دنیا والوں کو خبر بھی نہیں اس بات کی، کیونکہ یہ چھپی نہیں کتابوں میں. حضرت دعا مانگ رہے تھے، حکیم الامت مجدد ملت، بڑے بڑے علماء کے شیخ، کہ اے مالک، دیکھو اس وقت اے مالک کہا، اے مالک ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، آپ اپنی رحمت کو ہم پر بند نہ فرمائیے. کیا دعا! ایک نالائق اپنے لائق رشتے دار سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو نالائق ہیں، ہماری مہربانی اور ہم پر ہماری مدد کو جاری رکھیے اور مدد کو ہمارے بند نہ کیجیے. اگرچہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم اتنے نالائق ہیں، نہ آپ کے کام کبھی آئیں گے، نہ آپ کے اولاد کے کبھی کام آئیں گے. ہم فطرتاً نالائق ہیں، مگر اپنے رشتے دار سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی شرافت اور لائق مندی سے ہماری مدد کو مت بند کرنا، جاری رکھنا، مہربانی اپنی ہم پر جاری رکھیے. تو جب ایک رشتے دار سے امید رکھتے ہیں تو سب سے بڑا رشتہ بندے کا ارحم الراحمین سے، کہ اگرچہ ہم نالائق ہیں اور اے مالک اگرچہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، مگر آپ اپنی رحمت کو ہمارے اوپر بند نہ فرمائیے. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ اس جملے کو آڑ بنا کر بس ہمیشہ گموت اور گٹر لائن میں گرتے رہو. گٹر لائنوں میں گرنا اچھا کام نہیں ہے. گرنے کا علاج اور ہے، گرانا مجھے جرم ہے. کوشش کرو گرنے نہ پائیں، جان کی بازی لگا دو اور ارادہ کر لو آج سے سب لوگ کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت نمک حرامی نہیں کریں گے. اللہ کو راضی کر کے جو خوشی حلال ملے گی اس سے ہم مست رہیں گے، لیکن اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں اپنے دل میں نہیں لائیں گے. چاہے ساری دنیا کی میں حسن میں اول کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ مردوں کا دسمبر ہے، مردوں پر مرنے والا کرگس ہے. بادشاہی سیکھو، شاہ بازی سیکھو، مگر شاہ بازی کون سکھائے گا؟ بادشاہی. بشرطے کہ اپنی رائے کو فنا کر دو. بادشاہی کے پاس جسم ہے اور دل کر جا رہا ہے کہیں، یہ بادشاہی کا غلام نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا غلام ہے. خانقاہوں میں اللہ والوں کے ساتھ سفر میں جو جائے، افریقہ ہو یا بنگلہ دیش یا رنگون یا کہیں بھی، یہ راستے میں بھی اور جس شہر میں جائے اس شہر میں بھی اپنی نظر کو حسینوں سے نہ بچا رہا ہو تو یہ رفیق نہیں ہے اللہ کے علم میں. مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں بھی شیخ کے ساتھ ہوں، مگر اس شیخ کے ساتھ عمل میں نہیں ہے. نظر بچانے میں جان کی بازی نہیں لگا رہا ہے. ہمت موجود ہے. جو کہتا ہے مجھے ہمت نہیں ہے، میں بہت پرانا مجرم ہوں، 50 سال کی عادت ہے، 20 سال کی عادت ہے، یہ جھوٹا کذاب، نہایت کذاب اور مکار ہے شخص.
ایک جوتا لے کر کھڑا ہو اور ساتھ ساتھ رہے، اس وقت اس کے جوتے کے خوف سے وہ نہیں دیکھے گا. بتائیے، کسی لڑکے کا ابا اور کسی لڑکی کا ابا ایس پی ہو، تھانے دار ہو، پستول لگائے ہو اور کہہ رہا ہو کہ جو لوگ بہت پرانے مجرم ہیں رومانٹک کے اور جن کی عادت راسخ ہو گئی ہے، جو کہتے ہیں میری عادت چھوٹ نہیں سکتی، ذرا آج وہ میرے ساتھ چلو، اور میرے لڑکے اور لڑکی دونوں کو دیکھو، دونوں بڑے حسین ہیں، بولو بھائی، دیکھے گا؟ کہے گا تھانے دار سے میں بہت پرانا عادت ہے میری، ہم بچ نہیں سکتے، ہم یقیناً دیکھیں گے. گلا دبائے گا، جب 10 جوتے لگائے گا تب پتہ چلے گا، ساری پرانی عادت بھول جائے گی. اللہ سے ڈرو، شرمندہ ہو جاؤ، کوئی عذر نہیں ہے واللہ، ہم ہرگز معذور نہیں، معذرت نہیں کوئی ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم حرام لذت کے عادی ہیں، حرام مزہ مالک کے غضب و قہر کے راستوں سے حرام مزہ لے حاصل کرنے کے پرانے خبیث الطبع اور پرانی عادت خبیثہ کے مجرم ہو چکے ہیں. کیا علاج، کیا انتظار عذاب ہے، یا اسی حالت میں موت چاہتے ہو؟ بولو، ولی اللہ ہو کر مرنا، متقی ہو کر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا گندگی اور نافرمانی میں موت کو پسند کیا جاتا ہے؟ میرے دارالعلوم جو بن رہا ہے سندھ بلوچ میں، اور انشاءاللہ یہ جو اتوار آ رہا ہے کل نہیں پرسوں، اس کے بعد والے اتوار کو پھر ناشتے کی دعوت ہے. جام پر جام پلائے جا، ناشتے پر ناشتہ کھلائے جا. جام پر جام پلائے جا، ناشتے پر ناشتہ کھلائے جا. یاد رکھنا، اس اتوار کو نہ پہنچ جانا، لیکن پہنچ جاؤ گے تو ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس اتوار کے بعد جو اتوار آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی پھر ناشتہ کی دعوت ہے. میرے افریقہ سے 26 مہمان آ رہے ہیں، جس میں ایک بہت بڑے عالم بھی آ رہے ہیں جو اپنے مریدوں کو، وہ میرے خلیفہ ہیں اور اپنے مریدوں کو لے کر آ رہے ہیں، یعنی اپنے مریدوں کو ان کے دادا سے ملانے آ رہے ہیں. تو دوستو، درد دل سے کہتا ہوں، کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے نام پر بے غیرتی کمینہ پن چھوڑ دو. مت دیکھو کتنا ہی کوئی حسین سامنے ہو یا حسینہ سامنے ہو، لیکن لفظ حسینہ بنگلہ دیش میں استعمال مت کرنا، یہ کراچی میں استعمال کر سکتے ہو. نمکین ہو یا نمکینہ، حسین ہو یا حسینہ، اللہ سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے. بتاؤ کس نے پیدا کیا ہم کو؟ آنکھ میں روشنی کس نے دی ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ لہذا اس بے غیرتی، بے حیائی اور بے وفائی سے توبہ کر لو. اللہ ہم سب کو باوفا بنا دے. آپ بتاؤ، آپ اپنے دوستوں سے بے وفائی پسند کرتے ہو؟ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے باوفا بندے ہو جائیں. باوفا کون ہے؟ اللہ کے جو مالک کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو امپورٹنگ بند کر دیں، سیل کر دیں اپنے قلب پر. انشاءاللہ اللہ کے نام پر واللہ قسم کھاتا ہوں کہ اتنا مزہ پاؤ گے، اتنا مزہ پاؤ گے. سارے عالم کے سلاطین، سارے عالم کے سورج و چاند کی روشنیاں لوڈ شیڈنگ ہوگی، سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آئیں گے، سارے عالم کی لہلائیں، ان کے حسن کا فرسٹ فلور، آپ کے گراؤنڈ فلور سامنے آ جائے گا اور سب مردہ لاشیں نظر آئیں گی. سارے عالم کے مزے تمہیں بیکار معلوم ہوں گے. اللہ ہے، بہت بڑا مولا ہے. جس کو اللہ ملتا ہے وہ سارے غیر اللہ سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اب میرا شعر سن لو. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اب مصائب آسمانیہ اور مصائب زمینیہ کا علاج بزبان نبوت آپ سن رہے تھے. نمبر 1 کی کثرت سے کم حدیث میں کثرت آیا ہے، مگر کتنا پڑھو گے؟ 1000 رکعت پڑھو گے؟ کتنی آسان اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ 2 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت توبہ کی اور استغفار کر لو. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 7 ہو گیا نا، 21 مرتبہ 21 ہو گیا. اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری آہ و فغان اور میری توبہ قبول کر لیجئے اور میری مصیبت کو دور فرما دیجئے، ہماری مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے اور ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دیجئے. اللہ معروی فرماتے ہیں جب اللہ ارادہ کرتا ہے گر وہ خواہد این غم شادی شوت، جب اللہ چاہتا ہے ارادہ کر لیتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے. سائنسداں دنیا کے دیکھو ان کو جگاؤ، یہ آنکھ بند کر رہا ہے شخص تمہارے سامنے، قمر تمہارے آگے جو بیٹھا ہے اس کی کہو آنکھ کھولے رکھو. اتنی دور سے آئے ہو اور میں بڈھا 70 سال کا چیخ رہا ہوں اور تم آنکھ بند کر کے سو رہے ہو. آئندہ سے ہر آدمی اپنے آزو بازو کو دیکھتے رہو. جو آنکھ بند کر کے فرش عرش پر جانا چاہے اس کو کہو فرش پر رہو. اپنے گھر میں حجرے میں جا کے عرش میں جانا، یہاں فرش پر رہو، میری بات سنو. اب بتاؤ کتنی باتیں نکل گئی، بیچارہ آنکھ بند. ہر ایک آدمی آزو بازو دیکھتے رہو. جو آنکھ بند کر لے اس کو ذرا کندھا ہلا دو اور یہ کہو کہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. افطاری جب آتی ہے کوئی نہیں سوتا، اور جب پہلی رات بیوی بیاہ کے آتی ہے تو بھی کوئی نہیں سوتا. بولو بھوک لگی ہو اور شربت الافزا سامنے ہو، کون ظالم سوئے گا؟ پیاس لگی ہو شربت الافزا سامنے ہو، سوئے گا کوئی؟ اللہ سے محبت کا حق نہیں ہے. یہ دین کی مجلس میں سو جانا یہ اللہ کی محبت کا حق نہیں، بلکہ آنکھ بند کرنا بھی چاہے جاگ رہا ہو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے مقرر کا دل دکھتا ہے. اس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ کیسا ظالم ہے آنکھ بند کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں، کیا کہہ رہا تھا؟ توحید-سنت.com. اور اگر دن میں مشغولی ہے تو وتر سے پہلے 6 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت توبہ 2 رکعت توبہ 2 رکعت توبہ. اسی میں صلاۃ حاجت، اسی میں صلاۃ تہجد کی نیت بھی کر لو تو آپ تہجد گزار بھی ہو جائیں گے اور دن بھر کے گناہ کی ڈرائی کلینز ہو کر ون ڈے سروس ہو جاؤ گے. روز کے روز پاک صاف ستھرے. اور جتنی مصیبت ہے دعا کر لو کہ اللہ میرے مصیبتوں کو عافیتوں سے بدل دے، غموں کو خوشیوں سے بدل دے. اللہ معرومی فرماتے ہیں، یہ بات تھی جو آپ کو بتانی تھی، جلال الدین رومی کی بات یاد دلانی چاہیے تھی. فرماتے ہیں گر وہ خواہد این غم شادی شوت، جب اللہ چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی کرتا ہے. سائنسداں دنیا والے بڑے بڑے عقل مند وہ غم کے اسباب کو دور کرتے ہیں اور خوشی کے اسباب کو لاتے ہیں. غم کی ذات کو خوشی نہیں بنا سکتے سارے عالم کے سائنسداں، لیکن معروی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان یہ ہے گر وہ خواہد اللہ ارادہ کر لے این غم شادی شود، غم کی ذات کو حکم دیتے ہیں تو خوشی بن جا. وہ غم کو ہٹانے کی ضرورت نہیں اللہ کو، غم ہٹا کر خوشی لانا یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آگ کو پانی، پانی کو آگ کر سکتا ہے. اللہ حکم دے گا گر وہ خواہد این غم شادی چھوڑ، جب اللہ چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے. غم ہی کو حکم دیتا ہے اے غم تو خوشی بن جا میرے بندے کے لیے، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن جا، بردوں و سلامہ بن جا. اللہ نے آگ نہیں ہٹایا نمرود کی، اسی آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور باغ بن جا اور میرے ابراہیم کے لیے بردوں و سلامہ بن جا، ٹھنڈک بن جا. لیکن سلامتی کے ساتھ، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا جس سے تکلیف ہو، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا. تو اللہ کی قدرت دیکھیے گر وہ خواہد این غم شادی شوت، جب اللہ چاہتا ہے غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے، اسی غم کو حکم دیتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو میں غم ہٹاتا نہیں ہوں، غم ہی کو خوشی بنا رہا ہوں. بہت بڑی قدرت والا ہے. اور آگے مصرع این بندے کھائے آزادی شوت، جو بیڑی، جو تمہارے پیر کی بیڑی ہے قید لوہے کی جس سے تم رات دن غمزدہ ہو، اسی کو آزادی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بیڑی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قید کو آزادی سے قید کو حکم دے دے تو آزادی بن جا تو وہی آزادی بن جائے گی.
لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ کھاد کو اگر ڈائریکٹ ڈال دو گے پودوں میں، اپنے گندم میں یا گلاب میں، چمیلی میں، پھولوں میں، تو سب پودے جل جائیں گے۔ اس میں مٹی ڈالو، پہلے مٹی ڈال کر اس کی تیزی کو معتدل کرو، پھر وہ کھاد کام دیتی ہے۔ اللہ نے جو گناہ کے تقاضے دیے ہیں اس پر خاک ڈال دو، آرزوؤں پر خاک ڈال دو، اس پر عمل نہ کرو، پھر انشاءاللہ اللہ کے خوف سے اس پر جو آپ عمل نہیں کریں گے، یہی کھاد اللہ کے راستے میں جب جلا دو گے خوف خدا میں، تو یہی کھاد گناہوں کے تقاضے نور تقوی بن کر آپ کو ولی اللہ بنا دیں گے۔ اس لیے گناہوں کے تقاضوں سے گھبرایا مت کرو۔ یہ گناہوں کے تقاضے ایندھن ہیں، یہ لکڑی ہیں، یہ اوپلے ہیں، یہ کوئلہ ہے، یہ گیس ہے، اس کو جلاؤ چولہے میں، اللہ کے خوف کے چولہے میں جلا دو، پھر اسی سے تقوی کی بریانی پکا لو۔ اور یاد رکھو، جتنے ہی جو رومانٹک ہوتا ہے، جتنے ہی جو عاشق مزاج ہوتا ہے اور اپنے تقاضوں کو روکتا ہے، ہر وقت غم برداشت کرتا ہے، تو بے شمار غم اٹھانے والے، بے شمار انوار و تجلیات کے حامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اس کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار نظر بچانے کا غم اٹھاؤ تو انشاءاللہ اللہ کے قرب کے تجلیات الہیہ، تجلیات قرب الہیہ متواترہ، مسلسلہ اور بازغہ وافرہ ملے گا۔ ایسے درد بھرے دل والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھو، وہ پہچان لیے جائیں گے انشاءاللہ، جو خدا کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، جو اپنی خبیث عادتوں پر عمل کرتے ہیں، دونوں کی شکلوں سے پہچان لو گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک شخص کے قلب میں نور تقوی ہے، اس کا چہرہ ترجمان ولایت الہیہ ہے، اللہ کی دوستی کا جو نور ہے اس کا چہرہ ترجمہ کرتا ہے، اور جو بدمعاشی کرتے ہیں اور دل میں خبیث خیالات، ان کے دل کا ترجمان، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ اس غلاظت و نجاست اور لیلاؤں کے گراؤنڈ فلور کی گندگیوں کا ترجمان ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ علم پر بھروسہ مت کرو جب تک علم پر عمل کی توفیق نہ ہو۔ اگر باورچی سوپ بنا کر سب کو پلائے، کسی کی تصنیف سے سارے عالم میں فائدہ ہو مگر خود عمل نہیں کرتا، تو یاد رکھو یہ باورچی ٹی بی کا مریض رہے گا، طاقت میں کمزور رہے گا، اور اگرچہ اس کے سوپ بنائے سے سارا شہر تگڑا ہو جائے۔ اس لیے ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جامع الملفوظات ہو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ عمل کرے اس پر، اور اب مولوی اپنے علم پر زیادہ عمل کی فکر کرے تو اس سے برکت بڑھتی، اس علم پر عمل کرے خود تو دوسروں کو جب کہے گا تو اس میں برکت اللہ ڈال دے گا۔ نمبر 1 کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو، جس کا طریقہ اختر نے کیا بتایا کہ وتر سے پہلے 6 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت توبہ، 2 رکعت توبہ، 2 رکعت توبہ، صلاۃ حاجت بھی نیت کر لیجئے، صلاۃ تہجد، قیامت کے دن آپ تہجد گزار اٹھائے جائیں گے، اور توبہ کر لو دن بھر کے گناہوں کی، کبیرہ سے کبیرہ، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر مالی حق جو ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا، اگر نہیں دے سکتے تو معافی مانگو، مہلت مانگو، اس سے معذرت کرو کہ ہم آپ کے قرضہ یہ نہیں ادا کر سکیں گے، آپ کا مہربانی ہوگی، آپ سے ہم مہلت مانگتے ہیں، لیکن اگر دے سکتے ہو، وضو خانے پر کسی کی گھڑی پا گئے تو اللہ میاں سے یہ نہ کہو کہ اللہ میاں یہ گھڑی بہت پسند آ گئی ہے، توبہ کرتا ہوں آئندہ تو نہیں کسی کی گھڑی لوں گا، مگر یہ گھڑی واپس بھی نہیں دوں گا، تو معاف نہیں ہوگا، مال کو واپس کرو۔ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں گھڑی گھنٹال کچھ نہیں، اللہ کو ناراض کر کے روزی مت کماؤ، اپنے پالنے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کر کے روزی کی کثرت کو روزی مت سمجھو، یہ سمجھ لو یہ روزی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بلا، مصیبت، عذاب ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو بینک میں کیسا فیسلٹی ہے، چلو بینک میں نوکری کر لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام روزی مت کماؤ، اللہ کو راضی کرو، حرام روزی سے اگرچہ مکان بنا لو، جو ظاہر تمام ترقی معلوم ہو، لیکن ترقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک دنڈ بیٹھک کرتا ہے، اکھاڑے میں جاتا ہے، بادام پیتا ہے اور ورزش کرتا ہے، اور یوں تمام جتنے اس کے ہوتے ہیں نا اکھاڑوں میں، اس سے بلے نکل آئے، باڈی بن گئی، باڈی میکر ہو گیا ہے۔ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ الفاظ دے دیتا ہے؟ تو یہ ترقی کیسی ہے؟ تندرستی کی ہے، لیکن اگر
ایک آدمی کچھ نہیں کرتا، ایک دشمن آیا، 10 لاٹھی ادھر 10 لاٹھی ادھر، زور زور ڈنڈا مارا، صبح اٹھے تو گوشت اوپر تھا یا نہیں؟ 2 انچ گوشت بڑھا ہوا ہے، اس کا نام سوجن ہے، ورم ہے، تو کیا اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے یہاں کیوں جاتے ہو؟ اگر یہ ترقی ہے تو کہو شکریہ اس ڈنڈا باز کی، ڈنڈا مارنے والے کو شکریہ کہ آج میرا گوشت کافی اونچا ہو گیا ہے، لیکن ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کو غضب اور ناراض کر کے اگر روزی تھوڑی سی کما لی، 10-20 ہزار یا 1-8 لاکھ زیادہ کما لیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو یاد رکھو یہ سوجن کی ترقی ہوگی، ورم کی ترقی ہوگی، اسپتال جانا پڑے گا، گردے بیکار کیے جائیں گے، نہ جانے کیا کیا بلا آ سکتی۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ حلال کماؤ چاہے چٹنی روٹی کھاؤ۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے کہ ہر گھٹن ہر غم سے نجات کا راستہ بزبان نبوت آپ لوگ سن رہے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان نبوت سے، امت سن رہی ہے اور ایک امتی سنا رہا ہے۔ 1400 برس پہلے جو اعلان نبوت ہوا تھا آج اختر اس مسجد اشرف میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہے۔ میری زبان کو شرف ہے اور آپ کے کانوں کو شرف ہے کہ پیغام نبوت کو آپ سن رہے ہیں، اختر سنا رہا ہے۔ آگے کیا ہے فرمایا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر وہ غم جو آپ کو گھلا رہا ہے، ہڈی چمڑا کر رہا ہے، اس سے بھی نجات مل جائے گی اگر آپ نے صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ اور استغفار کیا۔ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر آپ نے استغفار و توبہ کیا، مالک کو خوش کیا، تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ یہ کہاں سے میں کیا تھا اور کیا ہوا جا رہا، کتنا غریب تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بے حساب روزی دے گا، بے حساب روزی دے گا، مگر جس کو خدا بے حساب روزی دے وہ اللہ کے راستے میں بے حساب خرچہ کرے۔ اللہ تو بے حساب دے، اس کے راستے میں حساب کرتے ہو؟ جب اللہ بے حساب دے تو بے حساب اللہ پر فدا کرو۔ جس نے دیا ہے جوانی بھی اللہ ہی پر فدا کرو۔ لہذا یہ حدیث یاد رکھو، 3 بلاؤں سے نجات۔ نمبر 1، من کل ضیق مخرجا، تمام غموں سے ایگزٹ اور مخرج اور خروج ملے گا۔ نمبر 2، من کل ہم فرجا، ہر شدید بڑے سے بڑے غم سے راستہ رہائی کا نکل جائے گا۔ جہاں آپ کی دل نانی مرتی ہوگی، مایوسی آتی ہوگی کہ اب ہم مر ہی جائیں گے یا دشمن ہمیں مار ہی دے گا، انشاءاللہ دشمن کو اللہ مار دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ولی بنتا ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچاتا ہے، تو دشمن جو دھمکی دیتے ہیں تم کو قتل کر دیں گے، اللہ ان دشمنوں کو دھمک دیتا ہے، دھمکنے والوں کو خدا دھمک دیتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو جو دھمکی دیتا ہے وہ دھمکی دینے والے کو اللہ دھمک دیتا ہے۔ اور بے حساب روزی دے گا۔ تو 3 نعمتیں گن لو۔ نمبر 1، استغفار و توبہ کا فائدہ، جو طریقہ بتا دیا وتر سے پہلے۔ نمبر 1، اور دن میں بھی توبہ کر سکتے ہو، جس کو رات کا موقع نہ ملے، بعض لوگ کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے تو وہ اپنا صدر بات کر لو اس سمجھ کو، لیکن دن بھر کے بات کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، تاکہ دن بھر کی میل کچیل صاف ہو جائے۔ سمجھا آپ نے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دے گا۔ نمبر 2، ہر مصیبت اور گھٹن سے خروج دے گا، اور ہر ہم سے جو ہڈی چمڑا کر دے ایسے غموں سے نجات دے گا، اور بے حساب روزی دے گا انشاءاللہ۔ اور روزی ظاہری بھی دے گا، باطنی بھی دے گا۔ دل میں بھی اللہ کی محبت کی روزی آ جائے گی، دل میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی روزی بے حساب دے گا۔ اب اس کے باوجود بھی وہ حدیث بخاری شریف یاد رکھنا کہ جو قاتل تھا 100 قتل کا مجرم، اس کو اللہ والوں کی بستی میں حکم دیا، اگر ہو سکے تو جس ولی اللہ یا جس اولیاء اللہ کے غلاموں سے اور اللہ والوں کے خادموں سے آپ کو مناسبت ہو، ان کے پاس جا کر وہاں ان کی مسجد یا ان کی خانقاہ میں توبہ کر لو۔ مسجد میں اگر خانقاہ میں زیادہ مہمان ہو تو مسجد میں 2-6 رکعت پڑھ لو ان کی مسجد میں جا کر،
جہاں آپ کو مناسبت ہو اور جہاں آپ کو نیک گمان ہو. تو انشاءاللہ بخاری شریف کی اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ ہم تمہاری توبہ اے 100 قتل کے مجرم تیری توبہ قبول کریں گے جب اس بستی میں جہاں میرے اللہ والے رہتے ہیں وہاں جائے گا. اللہ اس زمین کو یہ قیمت دے رہا ہے کہ ظہور مغفرت قدرت مغفرت رکھتے ہوئے ظہور مغفرت نہیں کر رہا ہے جب تک کہ میرے پیاروں کے بستی میں نہیں جاؤ گے. اس مٹی پر جا کر جب تم توبہ کرو گے تو میری مغفرت کی صفت جو یہاں بھی ظاہر ہو سکتی ہے مگر وہاں ظاہر ہوگی اللہ والوں کے بستی میں اور اللہ والوں کے پاس. مجدد الفسانی امام ربانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اگر 1000 ہزاروں گناہ کبیرہ کے اندھیروں کے پہاڑ پر منڈلا رہے ہوں کسی اللہ والے کے پاس جا کر تم توبہ کرو اور اس کے پاس بیٹھو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ ایسے غائب ہوں گے کہ تمہیں پتہ حیرت ہوگی کہ اللہ وہ اندھیرے کہاں گئے. ایسے اجالے نصیب ہوتے ہیں اللہ والوں سے, ایسے اجالے نصیب ہوتے ہیں. اختر میں جو کچھ دیکھتے ہو مجھے اللہ نے بچپن سے اللہ والوں کی محبت کا خاص توفیق دی تھی ورنہ شیخ کے پاس 10 سال رہنا آسان نہیں. کل تو 17 سال ہے مگر 10 سال میں اپنے شیخ کے ساتھ جنگل میں رہا ہوں. وہ آج وہی سب درد دل کام آ رہا ہے. اور الحمدللہ جب تقریر کرتا ہوں تو سلاطین کے تخت و تاج کو اپنے سامنے نیلام ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. لیلائے کائنات کے نمکیات گراؤنڈ فلور کے غلاظتوں سے مبتلا منتقل نظر آتے ہیں اور بریانی اور پراٹھے اور کباب ساری اللہ کے نام کی مٹھاس کے سامنے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ اے دل یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازت. اے دنیا والوں یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا جو سارے عالم کو شکر دیتا پیدا کرتا ہے. اور سورج و چاند کی روشنیاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور فخر سے پناہ چاہتا ہوں. میرے لیے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں مجھے ایک گروہ عاشقاں عطا فرمائے اور اس گروہ عاشقاں کے ساتھ اور وفادار بندوں کے ساتھ مجھے سفر نصیب فرمائے. نمک حرام اور بے وفاؤں کے ساتھ سفر سے اختر پناہ چاہتا کہ جو میرے ساتھ رہ کر کے بھی ایئر ہوسٹسوں کو یا ادھر ادھر نظر کو خراب کرے. اللہ تعالیٰ سے اختر خود وفاداری کی بھیک مانگتا ہے توفیق وفاداری اور وفادار گروہ عاشقاں مانگتا ہے اور سارے عالم میں سفر مانگتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اللہ کی عظمت اور اللہ کے تجلیات کے گیت گاتے ہوئے سارے عالم کو ثابت کر دے اختر کہ اللہ کے نام میں جو مزہ ہے دنیا میں کہیں نہیں پاؤ گے. وہ بے مثل ہے اس کا مزہ بھی بے مثل ہے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور مصائب ہیں ان مصائب کو عافیتوں سے بدل دے. غم ہو تو خوشیوں سے بدل دے. جو حاجتیں ہوں ہم سب کے اللہ حاجت جائز پوری فرما. ہمارے نیک ارادوں کو بامراد فرما دے. اور اگر شیطان برا ارادہ دل میں ڈالے کہ کسی عورت کو یا لڑکے نمکین کو دیکھو تو اللہ ایسے گندے ارادوں میں ہم سب کو نامراد فرما اور ہمیں تقوی نصیب فرما. اور مجھ کو میرے احباب کو میرے گھر والوں کو وفاداری نصیب فرما. اللہ کے نام پر بھیک مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اختر کو بھی اور میرے سب دوستوں کو وفادار بنا دے. کیا مطلب کہ اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کی امپورٹنگ کو سیل کر دو. انشاءاللہ اللہ بے مثل خوشی دے گا. اللہ ایسے بندوں کو بے مثل خوشی دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. شاہی کی آنکھ اسی طرف ہوتی ہے جدھر بادشاہ بیٹھتا ہے. دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹچ ہوتی رہتی ہیں. تو اس بادشاہی جو جانور ہے اس میں بھی شاہ بازی آتی ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو جب بادشاہی بادشاہ اس کو شاہی باز کو جنگل میں شکار کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ ہرن خرگوش بندر لومڑی کا شکار نہیں کرتا. فوراً شیر کی آنکھ نکال لیتا ہے.
کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کا بادشاہ، یہ بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی صحبت سے اس میں حوصلہ بلند ہو گیا کہ وہ جنگل کے شیر کے علاوہ کسی جانور کی شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ لہذا کتنے ہی بڑے شیخ کے ساتھ کوئی رہے، لیکن اگر اس میں شیر کی شکار کا حوصلہ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بندر اور لومڑی اور ہرن کے پیچھے رہتا ہے، تو سمجھ لو یہ شخص فیض یافتہ بادشاہی نہیں ہے، اس کو بادشاہ سے فیض حاصل نہیں ہوا، ورنہ جنگل کا بادشاہ پکڑتا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج جو شخص جہاں ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا، جو سونے پر ہاتھ رکھے گا وہ سونا اس کا ہوگا، جو ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہوگا، جو کسی لڑکی پر ہاتھ رکھے گا اس کے ساتھ اس کا بیاہ ہو جائے گا۔ بیاہ کے معنی بتا چکا ہوں کہ آہ ختم ہو جائے گی، بے آہ ہو جائے گا، بے آہ، اسی لیے شادی کا نام بیاہ ہے کہ جو آہ کر رہا تھا کب ملے گی بیوی، بیوی پا کر آہ ختم ہو گئی تو وہ بیاہ ہو گیا، اسی لیے اب شادی کا نام بیاہ ہو گیا کہ بھئی بیاہ، آپ کا بیاہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور جو وزارت کی کرسی پر ہاتھ رکھے گا اس کو وزیر بنا دوں گا، جو ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر ہاتھ رکھے گا اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دوں گا۔ تمام نعمتیں رکھ دیں دربار شاہی نے، کس نے؟ محمود بادشاہ نے۔ سب نے کرسیوں پر وزیر دوڑے، جس کو جو شوق تھا، کسی کو سونا لینے کا خیال آیا تو سونے پر ہاتھ رکھ دیا، کسی کو کسی لڑکی کا پر ہاتھ لگانے کا آیا تو وہ اس نے وہاں رکھ دیا۔ ہر شخص اپنے شوق اور ذوق کے اعتبار سے اپنی اپنی پسندیدہ اور پیاری اور محبوب چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایاز اٹھا، ایاز عاشق تھا، سچا عاشق تھا، اس نے کسی چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شاہ محمود کی کرسی کے پاس آیا اور پیچھے سے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں سے بادشاہ محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ تو شاہ محمود نے کہا کہ یہ تمام نعمتیں رکھی ہیں، مجھ کو لے کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ہو جاتے ہیں تو آپ کی سلطنت بھی ہماری ہے۔ جب کوئی وزیر سے آپ ناراض ہوں گے اور وزارت سے معزول کریں گے تو میرے جو بوٹ پر پالش کرے گا وہ وزیر اور ہاتھ جوڑے گا کہ آپ کو سفارش کر دو، آپ بادشاہ کے پیارے ہو۔ بس اللہ والوں کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی چیزیں نہیں دیکھتے، نہ سورج اور چاند سے دل لگاتے ہیں، نہ سورج اور چاند جیسی شکلوں سے دل لگاتے ہیں، نہ زمین پر مرتے ہیں نہ آسمان پر مرتے ہیں، ساتوں آسمان پار کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فدا ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ شعر پڑھتے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اے خدا اگر تو میرا ہو گیا تو دونوں جہان میرا ہے، اگر تو میرا نہیں ہے تو دونوں جہان سے میں محروم ہو گیا۔ خواجہ صاحب کا شعر کیا ہے؟ جو میرے اس مضمون کی تعبیر کر رہا ہے اور ترجمان ہے اور عکاس ہے اور اس حقیقت کا غماز ہے اور کاشف راز ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا
تو کوئی شے نہیں میری. جس نے دنیا میں مولا کو نہیں پایا اور لیلاؤں کے چکر میں تھا، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے گراؤنڈ فلور میں پیشاب پیخانے کی غلاظت بھری ہوئی ہے. جو ان میں پھنستا ہے وہ مولا سے محروم کیا جاتا ہے. جیسے معرومی نے فرمایا کہ ایک انگور کے درخت پر انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا، ایک ہرے پتے کو اس نے انگور سمجھ کر ساری زندگی اس پر ضائع کر دی اور پتے کو چوستا رہا، یہاں تک کہ پتے پر اس کی خبر بن گئی، وہیں مر بھی گیا، انگور تک نہیں پہنچا. تو شیطان جب چاہتا ہے کہ یہ شخص، یہ صوفی، یہ طالب مولا اور اللہ کے راستے میں چلنے والا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، بلکہ مرید ہونے والا، جب شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ ظالم کہیں ولی اللہ نہ بن جائے، تو وہ کسی حسین شکل میں کہ عشق میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. اس کے گالوں سے، سفید گالوں سے، کالے بالوں سے اور نشیلی آنکھوں سے مبتلا ہو کر پھر شیطان اس کو اس کے گراؤنڈ فلور پیشاب پیخانے کے مقامات میں مبتلا کر کر ذلیل و خوار کر کے مولا سے محروم کرتا ہے اور زندگی اس کی ضائع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو سکون اس قدر بے سکون ہوتا ہے کہ عرق بے مشک اور اختیمون ولایتی درسورہ وسطہ پیتا ہے. یہ تاریخی داستان ہے. واللہ میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی لونڈے کے عاشقوں پر اور کسی لونڈیا کے عاشقوں پر میں نے ہمیشہ پریشانی پائی اور وہ حلف کیا، قسم رکھا، قرآن پاک رکھا، بتاؤ تمہیں سکون ملا؟ اس نے کہا نہیں، ہر وقت اسی کی یاد ستاتی ہے، کیونکہ یہ لیلائیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مولا ہمارے اختیار میں. مولا نے ہمیں اعلان کر دیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی رہو گے مولا تمہارے پاس ہے. تم ہمیں بھول جاؤ تب تم جدا ہوتے ہو، ہم تم کو نہیں بھولتے، تم ہم کو بھولتے ہو، تم ہماری یاد سے غافل ہوتے ہو، تم میری نافرمانی کر کے حجابات پیدا کرتے ہو، تم مجھ سے محجوب ہوتے ہو، گناہ کر کے اپنے محبوب حقیقی سے محجوب ہوتے ہو. گناہوں کا موتیا، کالا پانی تمہیں ہمارے دیدار اور ہمارے قرب کی لذتوں سے محروم کرتا ہے. اور جب لیلائے دور کہیں چلا گیا یا چلی گئی، تب تم عرق بے مشک پیتے ہو، خمیرے چاٹتے ہو، پھر تم اسے نہیں پاتے ہو. اور جب اس کی داڑھی موچھ آ گئی یا لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی، تب پھر تم اس کو نہ مرنڈا پلاتے ہو، نہ انڈا کھلاتے ہو، نہ گلاب جامن پیش کرتے ہو. تب گدھا نمبر 1 کی طرح سے اور انٹرنیشنل بیوقوف و گدھے کی طرح سے بے وفائی سے بھاگتے ہو اس کے پاس سے. وہ بیچارہ حیران رہتا ہے کہ اللہ یہ شخص تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ بغیر تمہارے میری زندگی بیکار ہے، ہر وقت گلاب جامن اور مٹھائی کھلاتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ مجھ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے. یہ تو عاشق بہت ہی کمینہ تھا، نہایت ہی غدار بے وفا تھا، میری ذات کا عاشق نہیں تھا، میرے گندے مقامات اور پیخانے و پیشاب کے مقامات کا عاشق تھا. اگر میرا عاشق ہوتا تو اب وہی تو میں بھی اب بھی ہوں. تب جی چاہتا ہے کہ 1000 وہی معشوق، اس کا دل چاہتا ہے 1000 جوتے اس بے وفا غدار کی کھوپڑی پر مارو کہ یہ اس کی کھوپڑی فارغ البال ہو جائے، چاند کی طرح چمکنے لگے، ایک بال بھی نہ رہے سر پر. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ اپنے کو دھوکہ دو نہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دو. دونوں دھوکے باز میں وہ تو بیچارہ سادہ ہوتا ہے، اکثر گول ٹوپیوں اور سفید داڑھیوں کے دھوکے میں بیچارے معشوق اور محبوب اور اچھی شکل والے وہ آ جاتے ہیں، بھائی یہ کوئی اللہ والا ہے، چلو ہم اس سے اللہ کی محبت سیکھیں گے. اسے کیا خبر ہے کہ یہ باعزید صورت میں دنگ یزید ہے خبیث. اسے کیا خبر کہ اس کے دل میں میری گاف لینے کا شوق ہے اور میرے ساتھ بدفعلی کا شوق ہے. کیا خبر ہے اس کو؟ کوئی کشف ہوتا ہے. لیکن یہ گول ٹوپی والوں کا فرض ہے، یہ داڑھی والوں کو اپنی عزت اور اللہ والوں کی نیک شکل کی آبرو کو بچانا ہمارا فرض ہے کہ اس کے اعتقاد کو ٹھیس نہ پہنچے. جس اعتقاد سے وہ ہم سے دعائیں لے اور ہم سے محبت کرے وہ تو اللہ والا سمجھ کر اللہ کی محبت میں بیٹھتا ہے. بتاؤ ایسے لوگ قابل سزا ہیں یا نہیں؟
جو اللہ والوں کی شکلوں میں شیطان کی طرح سے جال پھنسا کر اور کسی بیچارے لڑکے یا لڑکیوں کو پھنساتے پھرتے ہیں. توحید-سنت.com کیا اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب نہیں آئے گا؟ آپ کی اولاد کو اگر کوئی شخص بری نیت سے دیکھے تو کیا آپ معاف کر دیں گے کہ یہ معذور ہے، میرا بچہ ہی بہت حسین ہے، یا آپ کو جوتے لگانے کو دل چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ارادے میں اس کے مراد میں فاصلے نہیں ہوتے. جب اللہ ارادہ انتقام کا لیتا ہے تو انہی عاشقوں کو گردے فیل ہوتے ہیں، کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں اور پیشاب بند ہوتا ہے اور اسپتالوں میں چلاتے ہیں اور سور اور کتے کی موت مرتے ہیں. الا من تاب وعمل صالحا، مگر اگر توبہ کر لے سچی اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے توبہ کرنے والوں کی میں نے معافی تو دے ہی دیتا ہوں مگر ان کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں. مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم توبہ کرنے والوں کی اور آئندہ نیک عمل کرنے والوں کی، وعمل صالحہ بھی ہے. یہ نہیں توبہ کر لیا پھر وہی گندا کام وہی گناہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی توبہ کرو کہ ساری زندگی وعمل صالحہ رہو، نیک عمل کرتے رہو. اصلی توبہ وہی ہے کہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے عاشق بن جاؤ. عشق لیلا سے توبہ کر کے عاشق مولا بن جاؤ، طالب المولا بن جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ طالب المولا لوگ، ہم سب طالب المولا ہیں یا نہیں؟ یہ گول ٹوپی بتاتی ہے کہ یہ مولا کے طالب ہیں. جو اپنے لباس سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اسی پر قائم بھی رہو، کسی کو نظر سے مت دیکھو، اپنی نظر پر اللہ کی نظر کو جمائے رکھو کہ ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جان جانے کا بھی خوف ہو تو نظر ہٹا لو اور کہہ دو اے اللہ حسینوں کو نہ دیکھنے سے اگر جان بھی جائے گی تو ہم اپنی جان آپ پر فدا کر کے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں ایسی توفیق، ایسی بادشاہی والی ہمت، اللہ والوں کی ہمت، اولیاء اللہ کی ہمت، اولیاء صادقین، عاشقین اور صدیقین کی آپ نے ہمت مجھ جیسے مٹی کو عطا فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے. اور واللہ پھر کہتا ہوں کہ وہ حلاوت، وہ مٹھاس نظر بچانے پر لیلاؤں سے اللہ دے گا دل میں کہ آپ ایسی مستی آئے گی کہ سلاطین کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.